اللہ نے سیدوں کو آل رسول کو قرآن کی آیت ہے ان کو پاک کر دیا ہے. گھبراؤ نہ ڈرو نہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا لا تخف ان اللہ معنا. وہ مرد کا حکم نہیں ہے, مرد کو قرآن میں حکم نہیں ہے کہ نگاہیں ہیں مرد تم لوگ نگاہیں نیچی رکھو. ان بزرگوں کے صدقے میں جن کا کہ نام سن کر آئے ہیں تیرے ولی ہیں یا اللہ ان کے صدقے میں پروردگار تو قدرت والا ہے. اور وہاں میں نے دیکھا رزق ضائع بہت ہوتا ہے یار. میں چلتا ہوا جا رہا تھا. ہم کتنے عجیب و غریب ہو گئے, قرآن مجید کو سامنے ٹیبل پہ نہیں رکھتے, وہ اوپر کر کے رکھیں گے. لیکن یا رسول اللہ مجھ پر اتنا شقاوت غالب تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. واپس سے میں اپنے پرانے والے سیٹ اپ میں آ چکا ہوں کیونکہ آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. بڑا عزت والا رشتہ ہے ہمارا, مجھے بہت پسند ہے. میرے ساتھ ہیں ہمارے پیارے, ہم سب کے پیارے ہیں شہریار داؤد صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا بات ہے, آئے ہے چائے بھی آگے ساتھ ہی ساتھ. تھینک یو فرمان. چاہ ہوتی ہے تو چائے بھی ہوتی ہے. کیا بات. یہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ مسکراہٹ اور چہرے پہ پازیٹیوٹی آپ دیکھیں کہ آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ اور بہت ہی جو ہے نا خوبصورت ہونے والا ہے. سر سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. آپ کو جب میں نے تنگ کیا ہے آپ نے مجھے منع نہیں کیا اور بولا بس میں آ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک چیز میں عرض کروں شاہ صاحب, آپ ہیں سید بادشاہ. ہمارے لیے سیدوں کی بڑی اہمیت ہے. اچھا, ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کبھی سید کے عمل کی طرف توجہ نہیں کرنا, اچھا, اس کی نسبت کی طرف دیکھنا. وہ آل رسول ہے. یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی قاضی فائدی سا نہیں, کوئی قاضی اگر یعنی کوئی جج خدا نہ خاصا کسی وجہ سے اگر سید سے کوئی جرم سرزد ہو جائے اور وہ پکڑا جائے اور اس کے اوپر سزا لگتی ہو تو قاضی اس نیت سے لکھے گا سزا کہ جی سید شہزادے کے جوتے پہ کیچڑ لگ گئی, وہ صاف کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی جی. کیونکہ اللہ نے سیدوں کو آل رسول کو قرآن کی آیت ہے ان کو پاک کر دیا ہے, ان کو منزہ کر دیا ہے. اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ سید کسی گناہ میں ہے, خدا نہ خواستہ ہے, دین وی عام لوگوں کو ہیو نو رائٹ واٹس ایور. آئی ریپیٹ, عام لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آل رسول سید کو یہ کہے کہ بھئی یہ دیکھو سید وہ کیسے کرتا ہے. اس کی پکڑ ہو سکتی ہے, اس کی گرفت ہو سکتی ہے. وہ آل رسول کے بارے میں, وہ آل رسول کے لیے دعا کرے, یا اللہ یہ آل رسول ہے, تو مولا کریم اگر ان کے اوپر کچھ کسی قسم کا کوئی کیچڑ لگ گیا گناہوں کا, یا اللہ تو اپنے فضل سے صاف کر دے, ہمیں ان کی نسبت کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شاہ صاحب ہم تو آتے ہیں آپ کی سیادت کو سلام کرنے. ارے نہیں یار شہریار صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ سے سید زادے ہیں. بہرحال ہم آپ کو, ہم سیدوں کا غلام ہیں بس. سر کیا میں کیا بولوں. خیر شہریار صاحب, آپ جب یہ پوڈ کاسٹ میں شروع کرنے لگا تھا آپ میرے ارلی گیسٹ میں سے ہیں. سیکنڈ گیسٹ میرے آپ ہی تھے, فرسٹ میرا موبی تھا, سیکنڈ آپ تھے. اس کے بعد سے اب تک سال پورا گزر چکا ہے, بہت سارے لوگ آئے, بہت سارے لوگ گئے. میں نے کافی ساری چیزیں اپنی درست کی, کافی جگہوں پر میں بڑی غلطیاں کرتا تھا. ساتھ ہی ساتھ میں نے شو شروع کرا بسیرا کے نام سے, جہاں میں ہانٹیڈ جگہوں پر جاتا ہوں. اب اگر اس کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں, میں بھی ایک شو میں گیا تھا, سما ٹی وی کی شو میں, اینڈ مدیہ نقوی جو ہیں وہ ہوسٹ تھیں. تو انہوں نے قصہ سنایا تھا ایک مزار کا, شاہ کے ایک مزار کا, اور اس میں آپ بھی تھے. وہ ذرا قصہ بتائیں کہ وہ کیا ہوا تھا وہاں پر. بڑا انٹرسٹنگ, ایک نہیں دو قصے ہوئے تھے. اچھا ہاں جی بتائیں. ایک خاتون تھی وہاں پر بیٹھی جو کئی مہینوں سے وہاں بیٹھی تھی. اچھا, وہاں دو مزارات ہیں. ایک حضرت شاقی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے سرجن بابا. حالانکہ وہ سرجن, ہم سرجن کہہ کے توہین کر رہے ہیں ان بزرگ کی. سرجن محدود ہے, ایک بہت محدود ڈپارٹمنٹ ہے.
آپ اللہ کے ولی ہیں حضرت شاہ عقیق رحمۃ اللہ علیہ. آپ جس وقت وہاں پر آئے تھے آپ ہسٹری پڑھیں نا. ہم لوگ شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں, واہ واہ سبحان اللہ, دھمال رقص سرور سب کچھ, گئے فاتحہ پڑھ کے آ گئے. اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام, یہ سرزمین ولیوں کی ہے, پاکستان پورے کا پورا اولیاء کرام کا مرکز ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یار اتنے بڑے بڑے بزرگان دن وہ یہ اتنی گرمی والے علاقے میں, یہ اس علاقے میں کیوں گئے؟ یہ اللہ کے حکم سے چاہتے ہیں. وہاں کون لوگ تھے جو گمراہ تھے, جو دین پر نہیں تھے, جو اسلام پر نہیں تھے, انہوں نے وہاں جا کر کے محنت کی اور ان کو دین اسلام میں داخل کیا. وہ ایک خاتون بیٹھی تھی. اچھا دوسرا مزار وہاں پر ہے شاقی کے ساتھ ہی, کوئی کہتے ہیں ان کے رشتہ دار ہیں, کوئی کہتے ہیں بھائی ہیں. حضرت کیا نام ہے ان کا, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہرحال مجھے نام جیسے یاد آئے گا میں بتاؤں گا. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ بھی جو ہے نا یہ جنات کے بادشاہ ہیں. اچھا, اگر جن کا کوئی کیس آ جائے نا, کسی پہ جن چڑھا ہوا ہو, وہاں اس مزار پہ لے کر آؤ تو وہ بابا جی جو ہے نا اس کا جن اتار دیتے ہیں. خیر وہاں ہم نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہیں, کئی مہینوں سے بیٹھی تھی, حالت ان کی اتنی خراب تھی, کوئی صفائی ستھرائی کا حال نہیں تھا. میں کیا عرض کروں آپ کو. اب وہ کہتی ہے کہ جی مجھے جو ہے نا بس یہاں سر میں کوئی آ کے پکڑتا ہے اور یوں جھنجھلاتا ہے, اور وہ جب وہ ہم اس سے تھوڑی دیر پہلے اس کی کیفیت دیکھ چکے تھے, وہ اتنی تیزی سے آتی تھی, بھاگتی تھی, گلاٹیاں کھاتی تھی, اتنی تیزی سے اس کی کمر زمین پہ لگتی تھی, ہمیں لگتا تھا اس کی کمر اب ٹوٹی کہ تب ٹوٹی. بڑے پریشان تھے. میں نے دیکھا, میرے ساتھ مدیہ تھیں اور پوری ٹیم تھی ہمارے ساتھ. تو میں بہرحال چلا گیا, ان کے قریب چلا گیا. میں چونکہ معالج ہوں تو مجھے کچھ کسی حد تک اجازت ہے, معالج اپنے مریض کے قریب جا سکتا ہے, اس لیے نام احرم بھی اگر دیکھے تو نام احرم کا معالج علاج کر سکتا ہے. میں ان خاتون کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بی بی بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس کو اپنا نام بھی نہیں یاد تھا. بہرحال جی ہم نے اس کے بعد بیٹھ گئے. میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بولا جی میرے ساتھ ایک آتا ہے, کوئی آتا ہے اور مجھے جو ہے نا یوں کرتا ہے اور تو کرتا ہے, کچھ الفاظ ایسے میں یہاں شاید نہیں کہہ سکتا. تو میں نے کہا بی بی اللہ خیر کرے گا بیٹا, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہوگا, تم مجھے ٹھیک کرو گے. ارے میرے کو تو بڑے بڑے ٹھیک نہیں کر سکے, یہ جلالی بابا, ہاں حضرت کا نام یاد آ گیا, یہ جلالی بابا میرے کو ٹھیک نہیں کر سکا, تو کیسے میرے کو ٹھیک کرے گا؟ اچھا وقتی طور پر خوف تو آتا ہی ہے نا, تھوڑا سا میں بھی گھبرایا. میں نے کہا یار کہیں رانگ نمبر نہ ہو جائے بھائی, کوئی انسان ہے, ظاہر سی بات ہے, کوئی اٹیک ہو جائے. جنات ہے, اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے نا, جنات تو ہے نا. بالکل. تو مجھے میرے ایک استاد صاحب نے کہا تھا بیٹا جنات کے کیس میں اگر تمہیں لگے سویئر ہے, ہاتھ نہیں ڈالنا. اچھا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ کوئی وائڑا قسم کا جن تمہارے اندر بڑھ گیا, پھر تو پروگرام تو بڑھ جائے گا. چلا تو شہریاری بڑھ گیا ہے. اللہ اکبر. اب ڈرا بھی میں, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں ڈرا بھی. اچھی بات ہے, سوری میں بات کر رہا ہوں, آنیسٹی آپ دیکھیں کہ بندہ بول رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنی بھاڑے مارتے ہیں, میں نے یوں کر کے پکڑ لیا اور یہ بندہ بولا نہیں یار مجھے خوف ہوا, ڈر ہوا. ویری نائس. پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ آیت یاد آ گئی کہ گھبراؤ نہ, ڈرو نہ, اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا لا تخف ان اللہ معنا, خوف نہ کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. جب غار میں تھے حضور نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ, تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر تھوڑی سی ہیبت, کچھ وہ خوف طاری ہوا, تو اللہ نے فرمایا لا تخف, خوف نہ کرو میرے محبوب. ان حضرت بلکہ ابو بکر صدیق پہ خوف طاری ہوا, تو حضور نے فرمایا لا تخف, خوف نہ کر ابو بکر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ آیت میں نے یاد کی, میں نے کہا یار میرے ساتھ اللہ ہے انشاءاللہ. بہرحال جی میں نے اس کے اوپر سورہ جن کی آیت پہلی 4 آیتیں, اور میں نے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, سورہ طٰہٰ کی 69 اور 69 آیت, اور فلق و ناس پڑھ کے میں نے اس پر دم کرنا شروع کر دیا. بوتل میرے ہاتھ میں تھی, میں اس خاتون پہ بھی, بچی پہ بھی دم کر رہا تھا, بوتل بھی پڑھتے. میں نے پانی کے چھینٹے لے کے پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جو مارے ہیں نا, اس نے ایک دم ریئیکٹ کیا ہے. اچھا, ہاں ایک دم اس نے ریئیکٹ کیا ہے. بہرحال الحمدللہ میں اس کے اوپر ہلکے ہلکے چھینٹے مارتا رہا. پھر جب اس کی وہ یوں ہو گئی, خواتین نے اس کو پکڑا ہوا تھا, اور بالکل اس کی ایسی کیفیت ہو گئی, میں ڈرا کہ یا اللہ کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ وفات ہی نہ پا جائے. اس میں بہت جنات بعض دفعہ جان سے بھی مار دیتے ہیں. واللہ میں بہت مہنگا, یا اللہ یہاں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائے نا. تو بہرحال جی میں نے اللہ سے دعا کرتا رہا, اس پہ کرتا رہا. پھر میں نے خاتون کو دیا, میں نے کہا اس کو پانی پلاؤ. اچھا یہ ٹوٹلی ہو رہا تھا بریک کے دوران, ٹھیک ہے, تو یہ پتہ نہیں ریکارڈ ہوا نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ بریک کے دوران تھا. یہ ہم نے اس بچی کو الحمدللہ پانی پلایا, اللہ کے کلام کی برکت سے. اللہ وحدہ لا شریک کی عزت و جلال کی قسم, وہ لڑکی اسی وقت بالکل صحیح ہو گئی.
وہ کہتی میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں. میں کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ پھر اس نے اپنا نام بتایا, آسیہ یا عائشہ ایسا کچھ نام بتایا اس نے. میں یہاں کہاں آ گئی, میں یہاں کیسے آ گئی. وہ بالکل اپنے اس سے پہلے سینسز میں نہیں تھی. اس کی یادداشت بحال ہوئی, اس نے اپنا نام, اپنی ماں کا نام, اپنے باپ کا نام, اپنے رشتے دار جو اس کی خالائیں وغیرہ اس کو لائی ہوئی تھیں ان کو لے کر آئی ہوئی تھیں. میں نے کہا چلو جی جلالی بابا کی برکت سے الحمدللہ ان کی وسیلے سے تمہارا صحیح ہو گئی ہو. دوسرا واقعہ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. ایک آسٹریلیا سے خاتون آئی ہوئی تھی, شی واز لیڈی ڈاکٹر. اوکے. اس کا بیٹا 5 سال کا, اب پتہ نہیں مصعب نام تھا معاذ نام تھا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, بیٹھا ہوا تھا جی جالی پکڑ کے جلالی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کون؟ کہنے لگی اچھا شی واز ویل ڈریسڈ, تو الگ ہی نظر آ رہی تھی وہاں. تو میں نے کہا میں نو یور گڈ نیم میم. تو کہنے لگی کہ میرا نام یہ ہے, میں آسٹریلیا سے ہوں. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے, آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ بولی جی میں بڑا دور سے نام سن کر آئی ہوں کہ یہاں آئیں تو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کب سے ہیں؟ کہتی یہ میری 5ویں جمعرات ہے آج. 5 جمعراتوں سے میں آتی ہوں کراچی سے, اور یہاں صبح آتی ہوں اندھیرے, اور اب شام کو میں جمعہ بھی یہیں لاؤں گی, آج کی رات بھی یہیں لاؤں گی, اور پھر اس کے بعد میں جمعے کو رات کو چلی جاؤں گی. میں نے کہا کیا پرابلم؟ بولی مجھے نہیں پتا, میرے بیٹے کا اچانک نچلا کمر کے نیچے سے اس کی جان نکل گئی ہے. میں MBBS ڈاکٹر ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں نے کہاں علاج نہیں کرایا. 5 سال کا تھا اور اب یہ 7ویں سال میں ہے. 1.25 سال ہو گئے اس بچے کو, یہ چل کے نہیں دے رہا. یہاں کے بیٹھی ہوں دیکھیں. میں نے کہا اچھا کب تک بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی کہ جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ یہاں سے صحیح کرا کے ہی جائیں گی اس کو؟ کہنے لگی ارادہ تو یہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا میں نے کہا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اس کو اردو نہیں آتی تھی, بہرحال انہوں نے انگلش میں تھوڑی بہت جتنی مجھے آتی تھی میں نے اس کے ساتھ بات چیت کی. میں نے بولا بیٹا ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن انکل. تو کہنے لگا کہ میں نے پوچھا, میں نے کہا بیٹا وائی آر یو ناٹ ٹرائنگ ٹو اسٹینڈ اپ؟ کہتا ہے نہیں بابا ول کم اینڈ ہی ول آپریٹ می دین آفٹر ورڈ دین آئی ول اسٹینڈ. اوکے. میں نے کہا یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آئی ول جسٹ ٹاک ٹو بابا جی اینڈ انشاءاللہ اف ہی ول سے ول یو اسٹینڈ دین. No, Baba ji will come, I will sleep, in the night he will come in my dream and then he will operate me, then I will be stand up, I will be able to stand up. میں نے بولا یار اچھا ٹھیک ہے. میں نے بولا لیٹس ٹاک ٹو می. میں بیٹھ گیا بزرگ کے مزار کے ساتھ. اب میں آپ کو صحیح بتا دوں, میں نے یہ ایک سائیکولوجیکل ایک اپنا کام کیا. میں بیٹھ گیا, جالی میں نے بھی پکڑ لی دونوں ہاتھوں سے اور آنکھیں بند کر کے درشی پڑھتا رہا. میں نے کہا یا اللہ اس بچے کی عزت اب اور اس کی جو ہے نا جان تیرے اختیار میں سب کچھ ہے. بے شک ان بزرگوں کے صدقے میں جن کا کہ نام سن کر آئے ہیں, تیرے ولی ہیں, یا اللہ ان کے صدقے میں پروردگار تو قدرت والا ہے. بے شک تو کن فرمائے گا فیکون ہو جانا ہے. اللہ کو پختگی کے ساتھ یاد کر کے میں نے آنکھیں کھولی. میں نے کہا بیٹا آئی ہیو جسٹ ٹاک ٹو بابا جی. بابا جی سیڈ کہ اس کو بولو کھڑا ہو جائے. سو کم آن ٹرائی ٹو اسٹینڈ اپ. ہی سیڈ نو آئی وانٹ ٹو see with my own eye then I will try to stand. میں نے کہا بیٹا بابا جی saying you must obey. ماں کی طرف دیکھنا, ماں کہتی بیٹا come on try. میں نے کہا چلو بیٹا stand hold the grill. اس نے گرل پکڑی, میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بلند آواز سے پڑھی الحمدللہ. پڑھتے پھر پتہ نہیں اچانک مجھے دل میں آیا کہ اب سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ پڑھو. یہ اچانک میرے دل میں آیا واللہ. تو میں نے ایک دم سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ پاک کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بچے نے پکڑنا شروع کیا اور پکڑ کے کھڑا ہونا شروع کر دیا. وہ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو بزرگان دین کی کرامت بھی بتا رہا ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کا معجزہ بھی بتا رہا ہوں. ہمارے اندر سب سے بڑا جو لیک ہے نا, کمی ہے, وہ ہے یقین کی. نہیں ہے ہمیں یقین. نمبر 2 ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے, ضعیف جو خرابی ہے, وہ ضعیف الاعتقادی ہے. ٹھیک ہے, وہ خاتون آئیں, ڈاکٹر تھیں, ہائیلی کوالیفائڈ تھیں, سب کچھ تھا, آسٹریلیا میں رہتی تھیں, بچہ آسٹریلیا میں پیدا ہوا تھا, بٹ اس کا فیتھ, اس کا یقین اس کو لے کر آیا نا. اللہ نے اس کے یقین کو مزید پختہ کیا کہ ہاں بزرگان دین کے وسیلے سے, ان کی برکت سے, دیکھو میں کہاں سے کراچی سے میں بھی چل کر گیا اپنی ٹیم کے ساتھ. ہم لوگ اللہ نے یہ معجزہ بزرگان دین کی کرامت دکھانی تھی, وہ اللہ نے دکھا دی الحمدللہ. اب وہ بچہ چلتا پھرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ہمارا رابطہ ہوتا ہے. شی از اگین ان سڈنی, ایڈیلیڈ میں ہیں وہ لوگ, تو ایڈیلیڈ میں ہیں وہ, اور وہاں پر الحمدللہ کبھی کبھار ہماری بات چیت ہو جاتی ہے, یاد کرتی ہیں عید وغیرہ پہ وہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یقین کامل
قرآن کی آیات پر میرا یقین کامل تھا الحمدللہ اور آج تک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے بھی قرآن مجید کو خالی ہل ہل کے پڑھیں نہیں، اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں سمجھیں۔ ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کافی جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سائیکولوجیکل بھی اس چیز میں بڑا ایک الجھ جاتے ہیں کہ یار میرے پاس مفتی صاحب بہت سارے لوگ کے میسیجز آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ ہمارا فلانا مسئلہ ہے، ڈھمکانا مسئلہ ہے، جادو ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ ہمیں کسی کا نمبر دے دیں یا آپ دم کر دیں۔ میں بڑی خوبصورت ایک بات کرنے لگا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے لیٹ کے تھکے ہوئے تھے، کہاں مٹی سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، واہ 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 واہ، بڑے خوش ہوئے، ایک ربائی لکھی انہوں نے۔ صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ربائی میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ، کہنے لگے کہ میں نے زمین سے مٹی سے کہا، اے مٹی تجھ میں سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مٹی نے مجھے جواب دیا، اے رومی تجھے تیرے آنے سے کچھ عرصہ پیشتر یہاں پر پھولوں کا ایک گلدستہ تھا، یہ پھول اگے ہوئے تھے، آج وہ پھول ختم ہو چکے ہیں، کچھ عرصہ ہوا، لیکن ان پھولوں کی خوشبو یہاں میری مٹی میں رچی بسی ہوئی ہے، تو اسی لیے اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر شعر کہا، صحبت صالح تورا صالح کند، کہ صالح کی اچھے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی، صحبت طالح تورا طالح کند، کہ برے کی صحبت، چور کی صحبت تجھے چور بنا دے گی۔ تو میری ایک آپ کے بارے میں خوش عقیدگی ہے کہ چونکہ آپ بڑے بڑے اچھے روحانی اسکالرس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو بھی ان کا کچھ نہ کچھ اثرات ملتے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دیا کریں، یقین جانے سننے والوں سنو، یقین رکھنا سید بادشاہ آل رسول ہے، یہ بسم اللہ پڑھ کے بھی خدا کی قسم پھونک مار دے گا نا، آپ صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شہریار صاحب یہ یقین، اچھا یقین کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں اپنے رومی کی ایک اور بات سنا تھا۔ ہاں جی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں تھا چرواہا، بڑا پریشان تھا، کہتا ہے آیا مولوی صاحب کا، مولوی صاحب اور یار کوئی وظیفہ بتا دو، اور میں یہاں سے اپنی ریوڑے لے کے جاتا ہوں نا، وہ بڑی کشتی والا دعانے لیتا ہے، ساری بکریاں میری لے کے وہاں ادھر دریا پار اتارتا ہے، وہاں بڑی گھاس ہے نا، تو سارا دن میری بکریاں وہاں سے چڑھتی ہیں، پھر دعانے واپس آنے کے بھی لیتا ہے۔ اب چارہ نے اگر میرے بچے جایا کریں نا، میرے بچوں کو روٹی مل جائے گی ذرا اچھی، مولوی صاحب کچھ بتا دو۔ پیچھے ہی بڑھ گیا مولوی صاحب کا، مولوی صاحب نے جان چھوڑا، کہا یار جا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، دریا میں پاؤں رکھ، پیچھے تیری بکریاں بھی پار لگ جائیں گی۔ کہا بسم اللہ سے ہو جائے گا کام؟ بولا تم نے سمجھا کیا بسم اللہ کو؟ مولوی صاحب نے کہا، چروا نے کہا چلو جی مولوی صاحب بہت شکریہ۔ صبح اٹھائے جی، اپنی بکریاں لی ہیں اور دریا کے قریب پہنچا ہے، کشتیوں نے کہا چلنا ہے، اس نے کہا جا بھائی تو اپنی کشتی الگ کر رکھ اپنے پاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قدم رکھا، زمین پانی اس پر سخت ہو گیا، وہ زمین بن گیا جی پانی اس کے لیے۔ بکریوں کہتے ہیں آؤ آؤ، بکریوں کو ہانکتا ہانکتا سیدھا سیدھا دریا پار۔ شام کو جی اس نے اپنی بکریاں چرائیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پار، پھر گھر آ گیا۔ کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن مولوی صاحب شام کو کہیں گئے ہوئے تھے، وہ دریا پار کسی جگہ مسجد بیان وغیرہ کرنے، واپس آئے تو کشتیاں، شام ہو چکی تھی مغرب، تو کشتیاں لوگ الٹی کر دیا کرتے تھے، دریا نہیں چلاتے تھے، دریا میں نے کشتیاں نہیں چلاتے تھے، بڑا پریشان۔ تو دیکھو وہ بسم اللہ وہ آ رہا ہے جی ریوڑ لے کے، چرواہا نے کہا مولوی صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہاں یار تو بتا تو ادھر کیسے جائے گا اپنی اتنی بکریاں لے کے، کشتیاں تو سب بند ہو گئی۔ کہتا مولوی صاحب آپ نے تو مجھے وظیفہ دیا ہوا ہے، بسم اللہ پڑھوں گا ابھی دیکھنا میرے ساتھ ساتھ ساری میرے ساتھ بکریاں بھی جائیں گی۔ کہتے اچھا کیسے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں ہاں کرتا ہوا بکریاں ہانکتا ہوا جانے لگا۔ بیچ پہنچا تو کہتا بیٹا مجھے بھی لے لے، کہتا بسم اللہ پڑھو نا مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھا، قدم لگایا، تھوڑا قدم جہاں جہاں زمین تھی اس کے بعد دیکھنا دریا گہرا ہوا، مولوی صاحب اندر، بچاؤ بچاؤ۔ کہتا مولوی صاحب کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے بچاؤ بیٹا بچاؤ۔ آیا اس کو اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے مولوی صاحب کو پار لگا دیا۔ وہاں پہنچ کے مولوی صاحب رونے لگے، اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ کہتا مولوی صاحب ہویا کی؟ کہنے لگا بیٹا تو صاحب یقین کی منزل پر پہنچا ہوا ہے، تو صاحب یقین ہے۔ یہ یقین والی بات جو ہے نا، یہ بہت 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 صحیح ہے۔ دیکھیں لوگ جو ہے نا یقین نہیں رکھتے، لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے، سیلف ڈاؤٹ رہتا ہے
کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار فلانا ہمارا کام کر دے گا, ڈھمکانا ہمارا کام کر دے گا, ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل جو لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کچھ کر دیں یا کسی کا نمبر دے دیں, بہت سارے شہریار صاحب مجھے ایسے ایسے لوگوں کے بھی میسج آئے ہیں یار آپ وہ کالا علم کرنے والا جو بندہ آیا تھا نا اس کا بھی آپ ہمیں نمبر دے دیں. بڑی بڑی میں کیا بتاؤں یار, اس میڈیا انڈسٹری کی ایکٹریسز, میڈیا انڈسٹری کے ایکٹرز نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. آپ یقین کر کے جانیے گا کہ ہمیں فلانے بابے کا نمبر دے دو, ہمیں ڈمکانے کا نمبر دے دو. یار آپ کا جو بھی مسئلہ ہے نا آپ ڈائریکٹ بات کریں, آپ ڈائریکٹ نماز میں اللہ سے, یار آپ دل میں ہر وقت بولتے رہیں اللہ آپ کے بہت قریب ہے بھائی. میں دیکھیں میں اتنا دیندار بندہ نہیں ہوں, میں خود بولتا ہوں, میں یہ نہیں بولتا کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوں بھائی گناہ گار ہوں, بھائی بہت گناہ گار ہوں, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن میرا یقین ہے کہ اگر میں کہیں پھنسوں گا نا مجھے پتا ہے میں اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کروں گا, مجھے پتا ہے اللہ میں یار یہ ہے یہ, اور ہوتا ہے سارے مسئلوں کا حل نکلتا ہے. بھائی آپ بس یقین رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری آپ کو کتاب دی, اس بات کو آپ ذرا بتائیں, ایک پوری کتاب ہے, آپ ذرا سمجھیں تو, ذرا پڑھیں تو, سارے مسئلوں کے حل ہی اس میں. آپ کو ضرورت نہیں ہے بھائی یہاں چورنگی گھومنے کی, کسی غلط کام میں پڑھنے کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ شاہ صاحب دیکھیں, ایک مثال کے طور دے کر سمجھاتا ہوں. مجھے ایک ای میل آتی ہے, میں سپوز میں ایک امریکن بیس کمپنی کا یہاں پر میں نے کھولی ہوئی دکان, یہاں آفس ہے میرا, مجھے ایک ای میل آتی ہے, او ای میل آئی فرام دی CEO فرام دیٹ کمپنی. میں بڑا خوش, میں نے نکالا جی اس کا پرنٹ آؤٹ کلرڈ, صحیح, اس کو میں نے کروایا فریم, اس کو میں نے اپنی سیٹ کے اوپر لگوایا, اس کے اوپر روزانہ میں اسپرے سینٹ بھی مارتا ہوں, پھول بھی ڈالتا ہوں. کیوں؟ اس پہ پورا ڈائریکٹیو ہے, حکم نامہ ہے, اتنے بجے آفس کھلے گا, اتنے بجے لنچ بریک, اتنے بجے ٹی بریک, اتنے بجے آپ نے یہ کرنا ہے, اتنے بجے آپ نے اپنے ٹیم کو اس طرح بٹھا کر کے اس کو جو ہے نا تھوڑا بہت اس نے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, یوں یوں یوں, پورا لکھا ہوا اس کے اندر. میں نے لگا دیا. باقی جو میرے آفس کا حال ہے وہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے, کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے اس کے اندر, کوئی آ رہا ہے ٹائم پہ, کوئی نہیں آ رہا ہے. آفس کا انکم ہو گئی کم, CEO آ گیا, اور شہریار صاحب آپ کو ایک ڈائریکٹیو بھیجا تھا میاں, کہاں ہے؟ اوہ سر وہ دیکھیں اتنا خوبصورت کر کے میں نے لگایا ہوا ہے, سجایا ہوا ہے, اوپر سجایا ہوا ہے, اور پھول بھی چڑھاتا ہوں, اسپرے سینٹ بھی مارتا ہوں. اور پاگل کے بچے, وہ سجانے کے لیے تھوڑی دیا تھا تجھے, اور تجھے نافذ کرنے کے لیے دیا تھا. بھائی اتنے بجے آفس کھلنا ہے, اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے بجے وہ کرنا ہے. ہم کتنے عجیب و غریب ہو گئے, قرآن مجید کو سامنے ٹیبل پہ نہیں رکھتے, وہ اوپر کر کے رکھیں گے, جو ریچیبل ہی نہیں ہے, نہ ہماری ریچ میں ہے نہ بچوں کی ریچ میں. انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. وہ 1 سال کے بعد جب رمضان آئے گا اتاریں گے, صاف کیا, 5 قرآن ختم کیے میں نے, 6 روزہ بھی ختم کر کے آ گیا ہوں, تراویحوں میں سب کچھ کر کے آ گیا ہوں, بخشا گیا ہوں میں. جب ایسا ہمارا حال ہوگا تو شاہ صاحب بتاؤ ہمارے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت کم ہو رہا ہے, یہ بہت کم ہو رہا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. مکہ مدینہ کے بعد اگر سب سے زیادہ رزق کہیں ضائع ہوتا ہے وہ پاکستان ہے. اب آپ بولو گے مکہ مدینہ کے بعد, ہاں ابھی آیا ہوں, مجھے آج میرے خیال 14-15 دن میں واپس آئے ہوئے. وہاں پر ہوتا کیا شاہ صاحب, آپ بھی الحمدللہ گئے تھے تو آپ نے دیکھا رات کو جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں نا, جو جن ہوٹلس میں ہم رہتے ہیں, تو ادھر جو ان کے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں 10-11 بجے وہ کہتے ہیں کھانا ہو گیا, جس نے کھانا کھانا, باقی بچتا ہے نا وہ سارا ڈسٹ بن میں, وہ بانٹتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں جی اس کو دیں گے, بنگالی کو دیں گے, برمی کو دیں گے, کسی کو دیں گے, یہ بھی اٹھا کے اس میں پھینکے گا کیونکہ وہاں کا رواج ہے. وہ کہتے ہیں بچا ہوا کھانا پھینک دو. پھر مجھ سے کسی نے سوال کیا, میں کسی میڈیا پہ یہ بات کر رہا تھا, اس نے کہا تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کو حدیث کہاں جائے گی؟ حضور نے فرمایا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سے باہر نکل رہے تھے, دروازے کے بعد روٹی کا ٹکڑا دیکھا, اٹھایا, صاف کیا, آواز دی. ہمیشہ جب پیار سے پکارتے تھے عائشہ حمیرہ پکارتے تھے امی عائشہ کو, لیکن اس دن عائشہ کہہ کے پکارا, امی عائشہ سمجھ گئیں کہ آج جلال میں ہے. عائشہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ روٹی کا ٹکڑا. فرمایا زمین پہ اس کی قدر کرو. جس قوم نے اس روٹی کی ناقدری کی, یہ جس قوم سے گئی ہے تو پھر واپس نہیں آئی. تو مجھے وہ ہوسٹ کہنے لگی کہ سر وہاں تو مکہ مدینہ میں تو روٹی کا اتنا بقول آپ کے ضیاع ہے, اس کے باوجود وہاں. میں نے کہا اس کا بھی جواب ہے میرے پاس. لا اقسم بہذا البلد, اللہ قرآن میں قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب ہمیں مکہ شہر کی قسم کہ آپ ان کے اندر ہو, یہ مکہ مدینہ والوں میں آپ ہو, آپ کے صدقے میں تو میں ان پر عذاب نہیں کرتا.
سرکار کے صدقے میں مکہ مدینہ آباد رہے گا کب تک؟ صبح قیامت تک. سب نے عمرے پہ حج پہ جانا ہے. جس نے مکے جانا اس نے مدینہ بھی سرکار کو سلام کرنے جانا ہے. تو یہ تو 2 شہر ایسے ہیں کہ انشاءاللہ آباد ہی رہیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس طرح کھانا ضائع کرو. پھر ہمارے یہاں جو شادی بیاہ عقیقہ فلاں ڈمکانا خام خواہ کی میں ایونٹس بنا کر کے ہم پیسہ اور کتنی غذا ہم ضائع کرتے ہیں. اور جب ضائع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں قرآن سمجھ کے تو پڑھیں. قرآن کے میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ فَلَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو میں مزید دوں گا. اور جب تم کرو گے ناشکری کفران نعمت تو میں تم سے تمہاری نعمتیں چھین لوں گا. اور یاد رکھنا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اور پھر تم سے اس دن the day of the judgment قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ اکبر. تھوڑا سا سوچیں ہم. یہ بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے. میں بتانا چاہوں گا میں نے اپنی لائف کا فرسٹ عمرہ کیا ہے اسی سال رمضان میں. اور جو عمرہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے کروایا تھا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. اور واٹس ایپ پر مجھے شہریار صاحب جب بتا رہے تھے اب آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. بڑا ثواب کا کام ہے, بڑا نیکی کا کام ہے. جب یہ میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ زندگی کا پہلا عمرہ اور ان بھائی صاحب نے ان سے میرا یارانہ تھوڑی دوستی ہے تو ان صاحب نے جو مجھے پورے چیز سمجھائی بتائی وائس نوٹ پہ بڑا آسان کر کے مجھے بتایا. تو شہریار صاحب میں وہیں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. وہاں پہ لوگ کھجوریں بانٹتے ہیں اور تھوڑے بن وغیرہ ہو گیا روٹی وغیرہ اس قسم کی چیزیں بانٹتے ہیں. اور وہاں میں نے دیکھا رزق ضائع بہت ہوتا ہے یار. میں چلتا ہوا جا رہا تھا ایڈریس ہوٹل کے سامنے سے اور وہاں پہ کوئی یہ سامنے میرے جو ہے نا مکہ شریف کا دروازہ تھا تو اس کے بعد جو ہے نا ایک کارٹن میں لوگ کھجوریں بانٹ رہے تھے. وہ زمین پہ میں نے اتنی کھجوریں دیکھی ہیں ضائع ہوئی ہوئی, اور جس کو نہیں بھی کھانی ہوتی وہ بھی فضول میں اٹھا رہا ہے, کچھ کھا رہا ہے کچھ پھینک رہا ہے. تو یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یہ اصل میں جب کہ لوگ بھول گئے ہیں ساری چیزیں. کیا عرض کروں کیا عرض کروں. جب نہیں ہوتا نا, آپ یہ مثال لے لیں جب جہاں پر ٹینکر سے پانی پڑتا ہے, جن گھروں میں ڈیفینس ہو گیا ڈفرینٹ کچھ بلاکس ہو گئے جہاں پانی نہیں ہے وافر مقدار میں ٹینکروں سے گلشن جمال میں بھی ٹینکر آتا ہے. بہت احتیاط سے وہاں پانی لوگ استعمال کرتے ہیں. اب عرب شریف کے اندر آپ گئے ہیں آپ کو بار بار پانی خرید کے پینا پڑتا ہے. یہاں پھر آپ حرم میں جائیں تو آپ کو آب زمزم ملے گا, ٹھیک ہے نا. وہاں پیٹرول سستا ہے پانی مہنگا ہے. یہ بات میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں. جب کوئی چیز وافر مقدار میں ملتی ہے, میں ایمپریس مارکیٹ سے رات کو نا سکون سے بڑی وہ خریداری کر کے لاتا ہوں فروٹس کی. میں ویڈیو بنا کے لایا ہوں رکھی ہوئی ہے, میں بھی ڈالوں گا اس کو. وہ سیب جو داغی ہے تھوڑا, اور ہم پاکستان میں اس سیب کو دیکھیں بھی نہیں, ہاتھ لگانا تو دور کی بات, ہم دیکھیں بھی نہیں نا اس سیب کو. وہ سیب عرب میں 9 ریال فی کلو کے حساب سے بک رہا ہے. اللہ اکبر. 75 روپے کا ایک ریال ہے, سمجھو 800-700 روپے کلو کا وہ سیب جو ہم دیکھیں بھی نہیں. اور یہاں پر جب ہم آتے ہیں پاکستان کا وہ پٹھان کہتا ہے وہ 200 روپے کلو. وہ نہیں ہوئے جان لے گا جو تجھے مرنا نہیں ہے پٹھان, وہ تو نے یہ نہیں کرنا. اور پھر ہم اسے بڑی مشکل سے 100, 125, 150 میں لے کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے. ہم پہلے تو شکر ادا کریں کہ ہم پاکستان میں ہیں. بے شک, خدا کی قسم اتنا کچھ یہاں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے. 4.5 نہیں 5 یہاں پر موسم ہیں, پھل یہاں ہیں, فروٹ یہاں ہے, پوری دنیا میں یہاں سے جاتا ہے, گندم یہاں ہے, سب کچھ ہے. یہ صرف ہم عوام نے اپنی کرتوتوں کے سبب ہم اتنے کمزور ہو گئے, ہمارے اپنے اوپر اپنا اختیار نہیں ہے. اسی لیے ہم پر بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے لوگ مسلط ہو گئے, کر دیے گئے, جو آج ہمارے بچوں پر بچیوں پر رحم نہیں کیا جا رہا. 9 اکتوبر کو یہ کراچی میں بھی واقعہ آیا کہ 2.5 سال کی بچی یار. اب سوشل میڈیا پہ لوگ کچھ بھی نہیں لکھ دیتے کہ بھائی کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کے کپڑے صحیح نہیں ہے اس لیے وہ زیادتی کا نشانہ بنی ہے. 2.5 سال کی بچی کو نہیں چھوڑا رکشے والے نے. شاہ صاحب دیکھیں, سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں ہم دنیا کے سب سے کمزور ترین لوگ ہم ہیں.
صحت مند کرنے کے لیے, موٹا کرنے کے لیے, پتلا کرنے کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک ولا کیا. پھر آپ یہ جیسے اٹھاتے ہیں اپنا موبائل, آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فوراً ہی بیچ میں پتہ نہیں کیا کچھ آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری قوم ذہنی طور پر ہو چکی ہے بیمار. ہم سب سے زیادہ پورن سائٹس وزٹ کرنے والی مملکتوں میں سے چند ایک میں سے ہمارا نمبر بھی آتا ہے. بالکل. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آج کل آن دا اسپاٹ نہیں ہوا, فوراً اوور دا نائٹ نہیں ہوا. یہ بڑی پلاننگ سے 80s میں 90s میں پھر ٹی وی جب سلولی پوائزن دیا گیا, سلو پوائزن دیتے رہے یہاں تک کہ پھر اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتے رہے. اچھا جی اب کیا ہے جی جسٹیفیکیشن, اور جی عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں, ٹھیک ہے پہنتی ہیں, غلط کرتی ہیں, لیکن یار مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مرد مادر پدر آزاد ہے. جو بھی کرنا ہے آپ نے سارا اسلام عورتوں پہ ہی لگانا ہے. اور مرد کا حکم نہیں ہے, مرد کو قرآن میں حکم نہیں ہے کہ نگاہیں ہیں, مرد تم لوگ نگاہیں نیچی رکھو. مرد بغیرت بن کے ادھر دیکھے ادھر دیکھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی مرد آج کے دور میں وہ مرد ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر غیرت نہیں ہے. اب رہی یہ بات کہ جو 3 سال کی بچی 3.5 سال کی بچی کے ساتھ یہ جو کچھ بھی کیا, انتہائی مذمت, قابل مذمت, خالی قابل مذمت نہیں, قابل مذمت کہہ کہ میں اپنا دامن نہیں بچا سکتا, میرے بس اور میرے اختیار میں ہوتا. واللہ باللہ تاللہ میں تینوں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کو ایسا عبرت کا نشان بنا. اب تو سی سی ٹی وی میں آ گیا, اس نے خود اپنا جرم بھی قبول کر لیا. اب اگر اس کو کسی نے بچایا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کو کہ یہ شخص جس نے اس کو بچایا, چاہے وہ کوئی قاضی ہو چاہے کوئی وکیل ہو, اس کا کوئی کیس لڑنے کے لیے وکیل بھی آئے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. میں برملا بالکل اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کے لیے اگر کوئی وکیل بن کے آئے گا کہ جی معاف کر دو, جی رحم کر دو, اس کے لیے معافی, اس کے لیے رحم. داہیہ کلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے خوبصورت صحابی تھے کہ اکثر جبریل امین اس کی صورت پر یعنی داہیہ کلبی بن کر آتے تھے. اتنے خوبصورت شخص تھے. یہ پتہ ہے کون تھے صحابی؟ یہ ایک دن بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں, ایک دم چیخ مار کے روئے. اللہ, حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت کے واقعات بیان کر رہے تھے اور اللہ کی گرفت کے بھی واقعات بیان کر دو. ایک دم روئے, یا اللہ کیا تو مجھے بخش دے گا؟ سرکار فرماتے کیا ہوا؟ کیا یا رسول اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے. کیا گناہ ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اس وقت کی بات بتاتا ہوں, میں اسلام نہیں لایا تھا, میں اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑ کے چلا گیا تھا دوسرے ملک. وہاں سے میں آیا 2-2.5 سال کے بعد. جب میں آیا ہوں تو میرے گھر کے اندر نوک کرنے پہ ایک بچی نے دروازہ کھولا, چھوٹی سی 1.5-2 سال کی بچی نے. اس کے پیچھے اس کی ماں آ رہی تھی, وہ ڈر گئی مجھے دیکھ کے. ہمارے قبیلے میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی ہم دفنا دیا کرتے تھے. میں نے اپنی بیوی کو قہر بار نظروں سے دیکھ کے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ تم مجھے پریگننٹ چھوڑ کر گئے تھے, یہ بچی پیدا ہوئی ہے تمہارے پاس. تو کہنے لگا نہیں یہ زندہ نہیں رہ سکتی. میں نے کہا کہ یہ زندہ نہیں رہے گی. وہ بچی میری ٹانگوں کو پکڑتی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک دم میرے اندر شفقت بھی آتی تھی, لیکن میں کہتا نہیں کیا یہ بڑی ہوگی میں داماد بنوں, کوئی اس کا شوہر بنے گا, میں کسی کا سسر بنوں گا, میرا کوئی داماد بنے گا. یہ ہماری غیرت کے خلاف تھا, یہ عربوں کی غیرت ہوا کرتی تھی سو کالڈ. خیر جی میں نے کہا اس کو تیار کر اور اس کے لیے کچھ کر, اور یہ کہہ کے میں بیٹی کو کہا چلو بیٹا تمہیں سیر کرانے لے کے جاتا ہوں. دوسرے دن میں اس کے سیر کرانے لے گیا, جنگل کی طرف لے گیا ایک جگہ. وہاں میں مٹی کھود رہا تھا, گڑھا کھودتا رہا, یہاں تک کہ جب مٹی میں اوپر پھینکتا تھا کچھ مٹی میرے سر پر آ کر گرتی تھی. وہ میری بچی کنارے پہ گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو کے میرے بار سے سر پہ سے مٹی ہٹاتی تھی, کہتی تھی بابا بابا مٹی آپ کے سر پہ گر رہی ہے, آپ کا سر خراب ہو رہا ہے, میں آپ کی دستار صاف کر دوں. وہ بچی مجھے کہتی رہی. بالآخر میں اس بچی کو لیا, اس کو لٹا دیا, اور جب میں اس کے اوپر مٹی ڈالا تھا مجھے کہتی بابا کیا تم مجھے مارنے آئے ہو؟ بابا تم مجھے مارنا نہیں, خدا کیا نہیں مجھے مارنا نہیں. لیکن یا رسول اللہ مجھ پر اتنا شقاوت غالب تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا. آقا صلی اللہ تعالی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم روئے, فرمایا دھائیا تم نے اب اسلام قبول کر لیا, اللہ نے تمہارا گناہ تو معاف کر دیا ہے. بچیوں آج ہم زندہ درگور نہیں کر رہے تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم, یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس کے اوپر رحم کیا جائے گا کیا؟ اس پر رحم کیا جائے, اس کی کوئی وکالت کرے گا, اس کو کوئی جج معاف کرے گا؟ وہ جج
دفنانے کے لائق ہوگا, وہ وکیل دفنائے جانے کے لائق ہوگا. اسلام کا اصول ہے قتل کے بدلے قتل, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, ہون کے بدلے ہون. قرآن میں واضح ہے. شاہ صاحب یاد رکھیے گا, عبادتوں سے نہیں بخشا جانا ہم لوگوں نے, 5% بھی عبادت نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے معاملات ہیں, کیا ہے, حقوق ادا کرو ماں کے. رسول کریم علیہ السلام سے پہلے, بعثت سے پہلے, وہ ماں جو اگر ایک شوہر کی 10 بیویاں ہوتی تھی نا, تو جب وہ شوہر مر جاتا تھا نا, اس کے بیٹے اس کی بیویوں کو آپس میں بانٹ لیتے تھے, اے میری تھے اے تیری. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ماں کہلانے, بلے سوتیلی سے ہی ماں کہلانے والی کو بانٹ کے وہ اپنے تصرف میں لا کے اس کے ساتھ حرام کاری کرے. یہ ہوتا رہا ہے. میرے نبی علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین کے صدقے میں آئے تو اس عورت کو وہ تقدس ملا کہ اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی. باپ جو کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا, اس کو وہ تقدس ملا کہ اللہ نے فرما دیا جس قدموں کے نیچے جنت ہے, جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے. ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ میرے والد, یا رسول اللہ میرے گھر فاقے ہیں, بھوکا ہوں, کیا کروں؟ فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے باپ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے. اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا فقر لاتا ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت نہیں تھی, آج ہے. نبی جانتے تھے ایک وقت آئے گا جب باپوں کے لیے, ارے ہمارا ابا تو ایسے کچھ بھی نہیں کیا یار, باپ نے, میں نے سارا کچھ کیا ہے, میں سیلف میڈ ہوں, باپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تف ایسی سوچ کے اوپر. تو فرمایا جس نے اپنے باپ کو اس نظر سے دیکھا کہ اس کے دل میں باپ کے لیے نفرت کدورت نہیں تھی, واللہ, رسول نے قسم کھا کے فرمایا واللہ تیری نگاہ ہٹنے سے پہلے اللہ تیری مغفرت کر دے گا. باپ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے ماں. میں کہتا ہوں جو ماں کے ہاتھ اور باپ کے ہاتھ چوم کے گھر سے نہیں نکلتا اس کا کوئی کام نہیں ہوگا بھائی. آپ کہتے ہو وظیفہ, آپ لوگوں کو کہا کرو, میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہا کرو خدا کی قسم اگر تمہاری ماں اور باپ زندہ ہیں, تمہارے کام نہیں ہو رہے, ان کے صرف ہاتھ چوم کے چلے جایا کرو اور شہریار داؤد کا نمبر دے دو, اگر تمہارے کام نہ ہو میرا آگے گریبان پکڑ لینا. بہت اتھارٹی کے ساتھ, بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. آج تم ماں باپ کے ہاتھ چومنا شروع کرو, خدا کی قسم اگر تمہارے کام رک جائیں شہریار داؤد کو آگے پکڑ لینا. میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے, میں رسول کی بات کو آگے فارورڈ کر رہا ہوں. رسول پاک علیہ السلام تو وہ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے, وہ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. تو آج جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو بنیاد ہیں, والدین ہیں, رزق حلال ہے. کوئی نہیں, میں نماز پڑھ کے نکلا, شاہ صاحب اکبر روڈ موٹر سائیکل مارکیٹ صدر میں, میں اکثر کی نماز اب جماعت کے لیے جا رہا ہوں, اب مغرب کی اذان ہو چکی ہوئی ہے, موٹر سائیکلیں روڈوں میں کھڑی کی ہوئی ہیں انہوں نے, او جی ہل کے نہیں دے رہے لوگ, اتنا رش کہ مجھے مسجد میں گیا ہوں تو میری 2 رکعتیں نکل گئیں. میں بھیر واپس آیا, پھر رش, میں وہاں چیخا. میں تھوڑا سا مینٹل بھی ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ, میں وہاں کھڑا ہو گیا, ایک موٹر سائیکل کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اے لوگو, جو لوگ یہاں موٹر سائیکلیں روڈ پہ کھڑی کر کے تم لوگوں نے یہ جو اپنی دکان بنائی ہوئی ہے, یہ جو یہ موٹر سائیکل بیچ کے تم کماؤ گے نا, تمہارا یہ کمانا یہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے, کیونکہ تم تکلیف دے کر کے لوگوں کو یہ کما رہے ہو. تم نے دکانیں باہر نکالی ہوئی ہیں. جمعے کی نماز کے بعد میں نے کہا یار یہ دیکھو میرے باہر فٹ پاتھ پہ تم لوگوں نے اس طرح یہاں فٹ پاتھوں پہ اسٹول رکھے اور تم نے اپنی دکانیں کھول کر کے شوکیس رکھے ہوئے ہیں, کہاں پر چلے گا لوگ. اور جب تم لوگ آتے ہو, میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں جب مصلی پہ آتا ہوں نا ممبر پہ خطبہ دے کے, میں سب سے پہلے مائک پہ کہتا ہوں جو لوگ موٹر سائیکل روڈ کے بیچ میں کھڑے کر کے آئے ہیں ان کی جمعہ نہیں ہوگا بھائی, جو پہلے اس کو سائڈ پہ کر کے آؤ. کیا بات ہے, اس کا جمعہ نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی بھائی. میں تو اعلان کرتا ہوں اور ہر جمعے بلا ناغہ کرتا ہوں الحمدللہ. کبھی کبھار بھول میں ہوتے ایک الگ بات ہے, کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے. میں اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں, اٹ از مائی رسپانسبلٹی, مجھے اویئرنیس دینی ہے. ممبر ملا اسی لیے ہے کہ ہم نے اویئرنیس دینی ہے. آپ کا یا آج ممبر کے بجائے ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ بھی اویئرنیس کا ایک ذریعہ ہے. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے کہ ہم جو یہاں سے بڑے دیوانے ہو کر کے نام اور باتیں کرتے ہیں, یا نبی سلام علیکہ, یار اس نبی نے, سلامتی والے نبی نے کیا فرمایا, المومن من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال رسول, کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور یار ہماری نہ زبان سے کوئی محفوظ ہے, اور تیری ماں کی اور تیری بہن کی گالی تو ایسے زبان کی نوک پہ, اور ہاتھ اوے چماٹ مارتا ہوں ابھی سیدھا ہو نہیں تو جانتا نہیں ہے مجھے,
میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں ایم این ہوں، ایم پی ہوں، میں ایس ایچ او ہوں. اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے کیا یار؟ اوقات بھول کر کے جب ہم اس طرح کی بکواسیں کرتے ہیں نا، اللہ کی کبریائی کو آتا ہے جلال. پھر اللہ کچھ نہیں کرتا، اللہ کچھ نہیں کرتا. وہ اللہ لیتا ہے تم سے خیر کی توفیق چھین، وہ خیر کی توفیق چھین لیتا ہے. پھر جب خیر کی توفیق نہیں ملتی، پھر بندے سے خرابیاں، خامیاں، آتے ہوا کام رک جاتا ہے. ارے میرا کام پورا ہو گیا تھا. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے کام رکے ہیں، حضرت صاحب کا پتہ دے دو، نمبر دے دو، بابا جی کچھ کر دیں. بابا تو آگے مٹی کرے گا. جب اللہ کی گرفت آ گئی تو کون کچھ کر سکتا بھائی؟ واہ 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 یار، اتنی ساری خوبصورت باتیں کی ہیں یار. بہت اگر تم لوگ نے پوڈ کاسٹ ابھی تک سن رہے ہو نا، اور اگر یہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، اگر تھوڑا سا بھی تم سمجھے ہو نا، تو پلیز کامنٹ میں لازمی بتانا، ٹھیک ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے پوڈ کاسٹ نہیں سنی پوری، تو اگر تمہارے کوئی بھی مسئلے ہیں نا برو، تم یہ نہیں سن سک رہے، تمہارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اور جو ایک حل انہوں نے چھوٹا سا یہ بتایا ہے کہ ماں باپ کی عزت، میں ہمیشہ اپنے بس میرا یہ فرقان میں یہ بات سب سامنے بیٹھے میری ٹیم بس یہ رہا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی میں نے کہا تھا جب میں اپنی والد صاحب کی قبر کے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کو لاسٹ ٹائم کب آئی لو یو بولا تھا؟ کب باپ کا ہاتھ چوما تھا؟ کب باپ کو گلے لگایا تھا؟ یاد ہے؟ نہیں یاد ہوگا. یاد ہے تو اچھی بات ہے. ماں باپ کی عزت کرو، ہاتھ چوم کے نکلو، سارے مسئلوں کا حل یہ نکل جائے گا. شہریار صاحب بہت بہت شکریہ، اتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں. میں چاہتا ہوں یہ جو ہماری یوتھ جو دیکھ رہی ہے، جو عوام دیکھ رہی ہے، ان کو ڈوز دینے کے لیے نا آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم بعد آتے رہا کریں، تو یہ بہت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی یار. آپ بلائیں گے انشاءاللہ شاہ صاحب، آپ کا حکم ہوگا تو ہم ضرور رہیں گے. حکم کا میں تو عرض کرتا ہوں سر، محبت ہے آپ کی الحمدللہ. آپ ان کا آئی ڈی مینشن ہوئی ہے، ان کا یوٹیوب بھی مینشن ہوا ہے، آپ ان کو جا کے فالو کیجیے. کون سی مسجد میں؟ الگ الگ مساجد میں جاتا ہی رہتا ہوں، لیکن ایک خاص مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں 3:30 بجے بڑا لیٹ ہوتا ہے جمعہ، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ آتے ہیں. کون سی مسجد ہے؟ یہ ایم اے جینا روڈ پہ عالم شاہ بخاری کا مزار ہے، اس کے برابر میں بڑی جامع مسجد عیدگاہ ہے، اس سے آگے جامع مال ہے. بس جامع مال والی گلی میں رائٹ ٹرن کرتے ہی فرسٹ رائٹ کارنر پہ ہے مدینہ مسجد، مشہور ہے چھوٹی مسجد کے نام سے. وہاں بہت مشہور صدیق جرح وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. صدیق جرح اور یہ دوسرے جرح یہ ہمارے کرایہ دار ہی ہیں، مسجد کے کرایہ دار ہیں. اچھا، تو مطلب یہاں میں ہوتا ہوں 3 سے 3:30 میرا بیان ہوتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہوں، بس صرف جمعے. کیا بات ہے بھائی. یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہو رہا ہے منڈے کو، یعنی آج منڈے ہے، پوڈ کاسٹ ریلیز ہو چکا ہے. اب جو جمعہ آنے لگا ہے تو وہ جمعے کی نماز آپ اور میں مل کے ساتھ پڑھیں گے ان کی مسجد میں. شہر صاحب آئی لو یو ٹو. بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.